اب پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں میں نے جو محسوس کیا ہے, مین سٹریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے, مجھے معاف کیجیے گا, مجھے پلیز, میں مین سٹریم میڈیا, مجھے اندازہ ہے کہ اس سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, لیکن مجھے کیا سچ نہ بولوں میں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی مجھے اس پہ اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پارلیمنٹ بلوچستان کو لے کے کنفیوز ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موضوع جو ہے وہ اس کو بند کریں, اتنی خوبصورت شکل نہیں ہے اس کی, پورا دن دیکھیں. ہائی پروفائل لیڈرشپ میں ہے یا ان کی کمان میں سے ایک ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ گرفتاری کے بعد تاحال تفتیش کا عمل جاری ہے. ایسے کیسز میں ایسا ہی پروفائل لوگوں کو گرفتار کرنے میں خبر بھی لیک نہیں کی جاتی تاکہ ان کے سہولتکار یا جو ہے ان کے گروپ کو پتہ نہ چلے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ لوگوں نے ویڈیو لائے, کیا حکومتی کارکردگی شو کرنے کے لیے آپ نے اجرت سے کام نہیں؟ کسی حد تک آپ کی بات کو میں درست بھی تصور کرتا ہوں کہ جب اس طرح کی ہائی پروفائل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت آرام سے آنا چاہیے میڈیا پہ, لیکن کیونکہ بلوچستان کا رونا میں یہی رو رہا ہوں فار لاسٹ مینی ایئرز کہ وہ لوگ, آپ نے خود دیکھا شاید ایک ایسے گروپ میں جس میں آپ اور میں کامن ہیں, اس پہ بھی چل رہا تھا کہ دیکھیے جی اب تو پروفیسرز تک بات آ گئی ہے, پروفیسرز کو گرفتار کیا, پروفیسر دہشت گرد ہو تو اس کو میں گلے میں ہار پہناؤں, کل سرفراز بگٹی دہشت گرد بن جائے تو کیا اس کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے؟ یہ کوئی پروفیشن تھوڑی ہے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس لڑائی کا حصہ ہوں گے تو ان کو بھی سزائیں ملیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ہمارا مقصد کہ ہم حکومت کی کارکردگی, یقیناً حکومت جہاں پر ہم پر حملے ہوتے ہیں تو پورا دن ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہ ہوتے تو جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز اچھا کام کرتی ہیں, یعنی کہ اس تقریبات میں آپ ہو سکتے تھے, میں ہو سکتا تھا, ایک عام کوئٹہ کا شہری ہو سکتا تھا کہ جو اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا, وہ اس پر حملہ جو ناکام بنایا گیا ہے تو اس کی اپریسیشن بھی تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے نا. وہاں پر تو اگر ایک دھماکہ ہو جائے تو آپ سارے لوگ مائکس لے کر, unfortunately no offense to you because you have been the inspiring source for myself as well because میں خود مظلوم بھی رہا ہوں اور مظلوم کا ساتھی بھی ہوں, تو آپ مظلوم کی امید ہیں, تو آپ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جی وہ بس ناکامی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو جو کامیابی ہے لیٹس سیلیبریٹ دیٹ ٹو. سلام سر. سی ایم صاحب, کیا اس دہشت گرد کے اوپر نئے لاز ٹیررزم کے اپلائی ہوں گے یا پرانے, کیونکہ پرانے لاز تھے جس کی وجہ سے گلشن یونیورسٹی کا پروفیسر 2010 میں رہا ہو گیا, مطلب ثبوت وغیرہ نہیں کرے, ڈینڈ گرفتار ہو تو مگر رہا ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ بھی ایک ڈائلما ہے کہ ریاست لڑائی لڑ رہی ہے دہشت گردی کی, ریاست لڑائی لڑ رہی ہے ایسے دہشت گردوں کے ساتھ کہ جو امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ پروفیسر بن کے بھی لڑ رہا ہے, آپ کے ساتھ خواتین کو بھی ورغلا کر, اور میں مین اسٹریم ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کو بلیک میل کر کے, ان کے ساتھ وہ سلوک کر کے, ان کو بلیک میل کر کے سوسائڈل بنایا جا رہا ہے. ایسے دشمن کے ساتھ جس کو ہاسٹائل ایجنسیز کی مکمل مدد حاصل ہے, اب ان کے لیے اسپیشل لاز ہونے چاہیے. تو دیٹس وائی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک لا فیئر ہے, ایک وار فیئر ہے, تو ہم نے لا فیئر کو چنا ہے. ہاں لا فیئر ہمارے جو نئے لاز ہیں جو ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے, اور ابھی نیشنل اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر لیا ہے, اس ایکٹ کے تحت, نئے لاز کے تحت اس کو ٹرائل کریں گے, اس کے سہولت کاروں تک پہنچیں گے, اور اس کے جو اس کے ساتھی ہیں ان تک بھی پہنچیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور ہماری عدالتوں سے یہ امید ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. زین. اچھا سر, زین سر یہ بتائے گا کہ آپ نے قانون کی بات کی, جو نیا قانون پاس ہوا ہے شان اسمبلی سے, اس کو کس حد تک استعمال میں لایا گیا ہے کہ کبھی بھی شکایت سامنے آ رہی ہے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی, تو اس میں کیا یہ نئے مراکز میں ان کو رکھا گیا, فیملیز کو آگاہ کیا گیا کیا؟ دیکھیے نئے لاز میں اب جو لاپتہ ہیں, سب سے پہلے تو بی ایل اے اپنی لسٹ دے دے نا, کہ کتنے لوگ بی ایل اے میں ہیں, نہ باپ بتاتا ہے, نہ ماں بتاتی ہے, نہ چاچا بتاتا ہے, کیسے پتا کہ یہ انفورسڈ ڈسپیرنس ہے یا سیلف ڈسپیرنس ہے؟ کم سے کم اب ہماری طرف سے تو دیر از نو انفورسڈ ڈسپیرنسز بیکاز وی ہیڈ اے لا. اس لا کے تحت ہم نے ود ان 48 آورس اور 24 آورس وی ہیو ٹو انفارم دا مجسٹریٹ اینڈ دا فیملی بوتھ کہ دس جینٹل از ود اس, اس کی آج ہم ریمانڈ لینے جا رہے ہیں. سو ہم تو اس سے نکل آئے ہیں. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے, آپ کی توسط سے بشیر زیب کو کہتا ہوں کہ اپنی لسٹ بھیجو, جو مر جاتا ہے اس کی لسٹ تو بھیجتے ہو, زندہ کی بھی ذرا بھیج دو نا کہ کون کون لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں, وہ بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اب ان مسنگ پرسنس کے بارے میں کون بات کرتا ہے.
اب یہ سیلف ڈسپیرنسز کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کے طور پہ اس مسنگ پرسن کو بھی یوز کیا گیا ہے. دس از اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ایک شخص بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن کیا ریجن میں صرف بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں؟ اور پھر انفورسڈ ڈسپیرنس ہے, کیا صرف بلوچستان میں انفورسڈ ڈسپیرنسز ہیں؟ کون اسٹیبلش کرے گا کہ دس از انفورسڈ پرسن؟ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے لاز ہیں. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ الزام کم سے کم آپ نہ لگائیں. ہم نے تو اپنا لا بنا لیا, ہم جس کو بھی اٹھائیں گے اس کو اس لا کے تحت ٹرائل کریں گے. زین آپ کا سوال ہو گیا. فضل طواب. جی یہ مرکز بن گئے ہیں, یہ سوال. جی جی نوٹیفائی ہو گیا. اچھا سر, کل اے بی سی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر بات ہے پارلیمان کا بھی حصہ ہے. جب آپ نے سی ایم سنبھالی اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی کہ پارلیمان کو مشترکہ لیڈ لینی ہوگی, کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک پارلیمان جو ہے مشترکہ طور پر لیڈ نہیں لے چکی ہے کہ بات کرنی کس سے ہے, کس سے نہیں کرنی؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ جب سپریم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سپریم ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اور پاکستان کے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ نے لیڈ لے کے اس کو حل کرنا ہے. اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو رائٹس لیے ہیں, جو رائٹس لیے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے لیے ہیں, وہ چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت پہ ہوں, چاہے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت پہ ہوں, چاہے پروونس کی صورت پہ ہوں, چاہے NFC کی صورت پہ ہوں. جو بھی رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں, بلوچستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں. اب پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں نے جو محسوس کیا ہے, مین اسٹریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے, مجھے معاف کیجیے گا, مجھے پلیز, میں مین اسٹریم میڈیا, مجھے اندازہ ہے کہ اس سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, لیکن مجھے کیا سچ نہ بولوں گا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی مجھے اس پہ اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پارلیمنٹ بلوچستان کو لے کے کنفیوز ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے بعد 2 بڑے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک ڈاکومنٹ آیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی COD, اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آیا جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان میں کنفیوژن کا عالم اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, خوارج جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کو تو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور اس کو جو بلوچیت کے نام پہ, سو کالڈ بلوچیت کے نام پہ, نہ یہ بلوچ روایات میں رہا ہے, نہ یہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ یہ بلوچ اپنے آپ کو کہلائیں. ان دہشت گردوں کو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بھی علیحدہ کر دیا.